آلو بخارا، خشک آلو بخارا، یہ موٹاپے کا زبردست علاج ہے۔ اس کے اور بڑے فائدے ہیں قے کے لیے، حاملہ کی قے ہو، اس کا دل کچا پکا ہو رہا ہو، لیکن موٹاپے کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ دن میں چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں، چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ چند آلو بخارے آپ ٹافی کی طرح چوسیں گے۔ دن میں چند بار ایسا کر لیں، یعنی منہ میں آلو بخارا لیا، ہلکا ہلکا اسے چوستے رہے، پھر گھنٹے 2 کے بعد اور آلو بخارا لے لیں۔ دن میں 5-6 بار آلو بخارا جو ہے آپ اسے چوسیں۔ آپ کو زندگی میں صحت ملے گی اور حیرت انگیز آپ کو تندرستی ملے گی، اور آپ محسوس کریں گے جو غذا آپ کھائیں گے وہ ہضم ہوگی۔ اور آلو بخاروں کا چوسنا میں نے چند بیماریوں میں ایسا پایا ہے جیسے بیماریوں کا وہ نشانہ ہو، ہائی بلڈ پریشر، قے ہو، چاہے وہ حاملہ کی قے ہو یا کسی بھی قسم کی قے ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو اسے الٹی آ رہی ہو، موٹاپا ہو، معدے کی تیزابیت ہے، اور دماغ اور اعصاب کی تھکن اور ٹینشن، انزائٹی اور ڈپریشن۔ میں نے آلو بخارے میں خشک آلو بخارا، ایک آلو بخارا لے لیں، تھوڑا سا اسی وقت اسے دھو لیں، دھو کے رکھیں نہیں، خراب ہو جائے گا وہ، اس کو خشک ہی رکھیں۔ جس وقت استعمال کرنا ہے اسے ہلکا سا دھویا اور منہ میں رکھ لیا، بس اسے چوستے رہیں، اور بہت کمال چیز ہے، بے مثال چیز ہے، بہت زیادہ اس کے رزلٹ اور بہت تجربات ہیں۔ موٹاپے کو دور کرنے اور موٹاپے کے ساتھ جو بیماریاں ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے، ان سے بچنے کے لیے یہ ایک انوکھا نظام دیا ہے آپ کو، جو بتایا ہے۔ موٹاپا اور موٹاپے کی وجہ سے جتنی بھی بیماریاں، خشک آلو بخارے کی جب بات ہوئی تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، بہت عرصے سے آتے ہیں، تو ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کی والدہ سارے موٹے موٹے، یعنی میرے پاس جو صوفے پڑے ہوئے ہیں تو ہر بندہ 2 صوفے کی جگہ لیتا ہے۔ پھر بہت عرصے تک وہ نہ آئے، شاید ملاقات کے لیے ٹائم نہ ملا ہو یا جو بھی مجبوری ہو، خیر بہرحال وہ آئے نہیں۔ جب نہ آئے تو میں نے انہیں ایک دفعہ دیکھا ملاقات کے لیے، ان کے سب کے جسم آدھے آدھے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیا ہوا، لیکن انہوں نے مجھے جو چیز بتائی، کہنے لگے سب سے پہلے تو ہم نے تو اپنے اوپر سختی کی، پابندی کی، گھر میں بچوں پہ بھی، کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے، اور مصنوعی غذاؤں سے ہم نکلیں گے اور مصنوعی غذاؤں کو ہم چھوڑیں گے۔ اتنی سختی کی کہ ایک وقت آیا کچھ ماہ کے بعد کہ ہم اس کنٹرول کے عادی ہو گئے، اور اس پرہیز کے اور اس ڈسپلن کے ہم عادی ہو گئے۔ یہ بات میری آپ کو سمجھنی پڑے گی، میں عادی ہو گئے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اپنے منہ کو جو ذائقے لگا چکے ہیں وہ ذائقے ایسے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے ذائقے ہم اپنے منہ کو لگا چکے ہیں۔ اب ان ذائقوں کو ہمیں چھڑانا ہوگا، ان ذائقوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ کہنے لگے اس کے بعد کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آلو بخارا چوسیں، تو ہم میں سے جو بندے ہیں ان میں سے کوئی دن میں 6 دانے، کوئی 8 دانے، کوئی 5 دانے بس منہ میں رکھ کے چوستے تھے۔ یہ ہم چوستے رہے اور باقاعدگی سے چوستے رہے۔ چوسنے میں جلدی نہیں کرنی کہ بھائی بس اسے اب ختم ہی کرنا ہے، منہ میں ڈال لیں اور ہلکا ہلکا اسے چوستے رہیں۔ اس کا ہلکا ہلکا لعاب اندر جاتا رہے، بس یہ 2 ٹوٹکے۔ کہنے لگے ہم نے چند ماہ استعمال کیا، اور چند ماہ کے استعمال میں ہم صحت مند ہو گئے۔ میں حیران ہوں، یقین جانیے ان میں سے ہر بندہ، ہاں مجھے ان کی طرف سے ایک بات یاد آئی، ہم نے اپنے کموڈ جو ہیں وہ اسپیشل بنوائے ہوئے ہیں۔ یہ عام کموڈ ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان کا جسم جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کا موٹاپا بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے ہم نے اسپیشل کموڈ بنوائے، کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کے جوتے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتے، ہم نے خود اپنے آرڈر کر کے جوتے بنوائے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی۔ کہنے لگے ہم عمرے پہ گئے تو جہازوں کی سیٹوں پہ ہم پھنس گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے۔ اب سیٹیں تو وہی ہیں اور کہاں سے آئیں۔ کہا کہ اب ہماری زندگی میں سکون آیا ہے، چین آیا ہے۔ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ موٹاپے کی حالت میں عمرہ کیا تھا، اب صحت کی حالت میں بھی عمرہ ضرور کریں گے، صحت کی حالت میں بھی عمرہ کریں گے۔ میرا مشورہ یہی ہے، آلو بخارا خشک چوستے رہیں، یہ بہت کمال چیز ہے۔